جگہ اب زیادہ پاورفل کشمیر بھائی کہتے ہیں جی میں کرنے کو تیار ہوں. ہاں جی کشمیر بھائی کنے چمک دے ہو؟ میں حکیم نور الدین بننے کو تیار ہوں. بھائی مزے ہیں، بھائی مزے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. اب کوئی حکیم نور الدین جو ہے وہ بھی آگے ماشاءاللہ ٹیم پوری مکمل ہو رہی ہے. جی سلطان بھائی آپ کیا مطلب بننے کو تیار ہے؟ جی سلطان بھائی. عمر باب صاحب آپ باقی تو نصرت جہاں بچی ہے، میں تو نصرت جہاں نہیں بنتا، وہ حکیم نور الدین بن گیا. آپ مرزا قادیانی بن گئی ہیں. جی اب باقی بچی تو صرف نصرت جہاں. تو میری توبہ میں نہیں نصرت جہاں بنتا، ادھر حکیم نور الدین صاحب بھی بیٹھے ہیں. اچھا جی انہوں نے نصرت جہاں بننے کا انکار کر دیا. شارپ شوٹر کو نصرت جہاں بنا دیتے ہیں. جی نصرت جہاں نہیں، صاحبہ بننے کو یہ تیار ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ وسیم جنجوعہ بھائی آئے ہیں، یہ بڑے اچھے بھائی ہیں، ان سے بات کریں آپ لوگ. جی جی بالکل. جی وسیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نیچے بیٹھ کے علمی گفتگو جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا میں اوپر آ گیا ہوا تھا. یہ جب شارپ شوٹر صاحب نے کہا کہ بھائی میں مجھ سے پوچھا جائے، مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں تو اوپر بھی آ گیا ہوا ہوں. تو ابھی تو یہ ایسے آپ لوگوں کی گپ شپ چل رہی ہے، یہ لگتا ہے صحیح. ٹک ٹاک میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ ایک دم سے مذہب سے سیاست پہ چلے جائیں، سیاست سے گپ شپ پہ چلے جائیں، گپ شپ سے اس کے بعد آپ اوپنلی جو بھی مذاق کریں اس میں کوئی کنٹرول ایسے نہیں ہے، ریگولیشن. لیکن یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے آن اینڈ آف میں یہ سن رہا تھا کہ بھائی کوئی بھی جس کا کوئی اکابر ہے اس کو اگر تعظیم میں کوئی کہے، تو میں مختلف آرگومنٹ سن رہا تھا کہ وہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نہ ایڈمٹ کرو کہ بھائی آپ ان کے مانتے ہو. ہمارا تو ایسا کوئی سینس نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر کوئی عیسائی جو ہے وہ اگر مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کہے تو وہ عیسائی کو منانا چاہتا ہے کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لو، کیونکہ وہ نہیں مانتے. اٹ ڈزنٹ میک سینس. لیکن خیر مجھے اس میں کوئی اتنی قباحت بھی نظر نہیں آتی. آپ لوگ سارے ایکسپرٹ ہو ٹک ٹاک پہ، لیکن میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں جہاں کوئی علمی گفتگو ہو وہاں اپنے نالج کے لیے جو ہے میں بہتر سمجھتا ہوں گین کیا جائے. یہ ساری ڈسکشن آئی ڈونٹ سی اینی میننگ، لیکن آپ جاری رکھیں. وسیم بھائی سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب پہ جو درود بھیجا جاتا ہے وہ آپ نے اکابرین کہا، تو اکابرین میں ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، مطلب ویسے آپ کے علماء بھی ہیں. بحثیت کیا آپ درود بھیجتے ہیں ان پہ؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، چونکہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ کو ان کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگنی. ٹھیک ہے، مثلا یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے سچے امام مہدی جن کو 100% پتہ چل جائے گا بھائی یہی ہمارے وہ عیسیٰ ہیں، تو وہ ایک تو آپ ان کی عزت کریں گے، یا وہ پتہ نہیں آپ میں وحی کا بھی کیا کانسیپٹ ہے کہ ان کو وحی ہونی ہے کہ نہیں. ہم یہ ساری چیزیں جو سمجھتے ہیں وہ ان کو ماننے کے بعد سچا اللہ کا نبی، رسول، مسیح موعود، مہدی موعود، امام آخر الزمان مانتے ہوئے ان کی عقیدت میں دل سے نکلتا ہے ہمارے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں کہو تو ہم دل میں تو خاموشی سے کہہ دیتا ہوں، میں کافی ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود بھیجنے کے حق میں ہوں، صبح و شام، جمعے والے دن، اور نماز سے پہلے نماز، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وسیم بھائی آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجنے پر بھی حق میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ احزاب آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں.
یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس نبی پہ درود بھیجو، سلمو تسلیما، اور بہت زیادہ سلام جو ہے وہ بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہو جزاک گیا۔ اللہ، آپ نے جی، ریمائنڈ اب کیا۔ آپ نے بڑا خوبصورت درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، یہ جو آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک درود ہے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا سمجھ کے آپ درود بھیج رہے ہیں؟ کیا مان کر ان کو درود بھیج رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ انسان اور دا ہائیسٹ رینکنگ ہیومن بینگ، محمد نبیوں کے سردار، مطلب ٹھیک، خاتم النبیین بینگ، ان کا جو بھی رینک ہے ان کو وہی سمجھ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، کہ یہاں پر آپ نے فرمایا اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ آپ نے جو درود بھیجا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، کہ اے اللہ میں درود بھیجتا ہوں پروردگار اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، اور درود بھیجتا ہوں پر مومنوں کے اور مومنات کے، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمانوں کے اور مسلمان عورتوں کے۔ اب جب آپ مرزا صاحب پہ درود بھیجتے ہیں، وہ کیا سمجھ کے بھیجتے ہیں؟ اللہ کا تو مطلب حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان کی آل پر بھی، ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب کو بحثیت کیا بھیج کے آپ درود بھیج رہے ہیں ان پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا ہوں میں نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ جی، یہ میری عربی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی کہ بات نہیں وسیم بھائی، کسی کا جی یہ مائک کھلا ہے، شاید کوئی ڈبل آواز ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم یہ عربی کے الفاظ ہیں، جیسے رضی اللہ عنہم، رحمت اللہ، کسی کو مرحوم کہنا یا رحم اللہ علیہ یا رحمت اللہ، یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں جو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے دادا ابو کو رحمت اللہ کہہ رہا تھا۔ ویری نائس، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو۔ اسی طرح لیکن یہ جو مین جھگڑا چلتا ہے، مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور صلوات یا سلو اور یہ جو الفاظ ہیں مجھے اتنا نالج نہیں ہے اس کا، لیکن جو یہ دیکھیں یہ پہلے کوئی ایشو نہیں تھا۔ اور بڑی بات دیکھیں کہ جب بھی کوئی کہتا ہے مرزا صاحب کو، اسی وقت سارے پتہ نہیں کیا وہ کذبونا دجالونا کوئی ایسا کچھ پڑھتے ہیں کہ جس کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہی ہو، واقعی اللہ کی لعنت ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ خواہ میں بھی اس کو بہت زیادہ ڈیفینسو کرتے ہو۔ اب میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں پیدائشی احمدی ہوں اور مجھے اتنا زیادہ مذہب سے نہیں ہے، میں لاسٹ 40 ایئر سے یو ایس میں ہوں اور مطلب یہاں پہ جیسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جب یہ ٹک ٹاک پہ کچھ مہینوں پہلے میں آیا ہوں، میں نے کافی لرن کیا ہے، اور اس سے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں جو آپ برا نہ منائیں، ہم آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے 2 نمبری کہ یہاں پہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے جس کو آپ نہیں مانتے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سچا نہیں ہے، وہ آپ کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، یا ہر وقت میں نے وہ ایک ساحل خان کی وہ ہے براڈ 6-8 مہینے پہلے میں گیا، وہاں نائٹ رائڈر بھی تھا، میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب نے ایڈمٹ کیا
لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنی اگلی نسل کو جو ہے نا اس فتنہ سے بچانا چاہتے ہیں، بلا بلا بلا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن میں نے اب بھی دیکھا ہے کوئی بھی وہاں نیا ایم ڈی آ جاتا ہے، وہ بہانے نا پنجابی، آپ بھی پنجابی ہے نا، ساڑ پکڑنے والی گل ہوندی ہے کہ او مرزا ایسے مطلب وہ فلان ہے یا یہ ہے۔ بھائی اگر آپ نے نہیں ماننا چھوڑو، لائف گوز آن، آپ اس پہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ کوئی اس براٹ پہ تو وہ جیسے نہیں ایک دم سے سارے ہی شروع ہو گئے، کیا کہنا چاہیے کہ وہ جیسے I mean I don't wanna say negative words، لیکن یہ ہے کہ اٹس alright، اٹس اوکے۔ مجھے نہیں ویسے یہ سمجھ آتی، میری تو یہی آپ سے ایک منٹ، اب میرا سوال لے لے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک نے اپنے دادا کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا، ایک نے فلاں کو السلام علیکم کہہ دیا رحمت اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کا جو حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ کا، آپ نے کہا تھا صلی کا لفظ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا۔ میرے اب مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ کا، کہ مرزا صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود بھیج رہا ہے، وہ علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اگر آپ مانتے نہیں نا تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ جب آپ مان لیں گے، ہمیں اس میں مجھے تو کوئی نظر نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک، ان کی ہستی، ان کی ذات کی وجہ سے ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ ہی۔ لیکن آپ کو یہ بڑا لگے، او مائی گاڈ وہ مرزا صاحب جس کو ہم نہیں مان رہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ محمد اسی طرح ان سے بڑھ کر، مجھے تو اس میں اتنی بریکی کا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی بھی بکواس کر کے نہیں کم کر سکتا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں۔ ہمیں انسانوں کو تو جیسے جب وہ یورپ میں فساد ہوا تھا، کارٹون بنائے گئے اور قرآن جلایا گیا، تو ہمیں تو ہمارے خلیفہ جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ آپ زیادہ اور درود شریف پڑھو، اور زیادہ قرآن جیت کو سمجھ کے پڑھو، تاکہ پتہ لگے، اور دوسرے ویسٹرنرز کو سمجھاؤ کہ یہ بک زبردست ہے، اس کو آپ بھی پڑھو، تحفے دو دوسروں کو قرآن مجید کے۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے ملک میں اپنی املاک کو پتہ نہیں۔ میں کبھی بھی، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں نے کبھی بھی یہ پروٹیسٹ کرنے، ہڑتالیں نکالنے اس کی فیور میں نہیں تھا۔ I was never in that favor۔ تو دیکھیں سوال وسیم صاحب غور کریں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ صلی اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے، وہ علی بالکل ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ تجھ پہ درود بھیجتا ہے اور ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک نبی پر اس کے فرشتے اور وہ درود بھیجتی ہیں۔ اب اس بات کو آپ کہاں رکھیں گے مرزا صاحب کی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے اور مرزا صاحب کی مرضی ہے، ہم نے ان کو مان لیا، آپ نہیں مانتے، آپ کے لیے وہ سچ نہیں ہے اور میرے لیے وہ سچ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح آپ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں نا اسلام کے جگہ، اسی طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جس طرح عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نہ مان رہے، اور دن رات آپ کی شان میں گستاخی، قرآن کا فہم کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں تمہیں قرآن کا کیا، حدیثوں سے لے کر اتنا بکواس کرتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو کرتے رہے، نو پرابلم، آئی ہیو نو آبجیکشن، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اس طرح کرنے سے ہماری کیا اس کو کہنا چاہیے، میں ابھی جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا، سچائی کہنا چاہ رہے شاید آپ۔ چلے سچائی نہیں، میں سچائی کے سینس میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اچھا، ہیلپ فل ہوتی ہے، ہیلپ فل کہ اگر آپ فرض کریں دن رات لگا آپ کے کو آپ لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں تو پھر وہ ہیلپ ہوتی ہے آپ کی؟ وہ آپ اپنی زبان گندی کر رہے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے؟
मैं मैं वैसे पूछ आपको रहा हूँ ना। एक बात बता देता वसीम हूँ, भाई, मिर्जा साहब सच्चे हैं या झूठे हैं? अल्लाह ताला के नजदीक आपको गालियां देने एक इंसान पे और मैं जरूर जवाब एक मिनट वसीम भाई एक मिनट वसीम भाई सवाल पे गौर मेरे करें। बाप साहबा जी जी, साहब यूजर नाम का कौन है आपका ये मॉडरेटर? ये किसको आपने मॉडरेटर बनाया है? मैंने तो यूजर नाम का कोई मॉडरेटर नहीं है मेरे पास। इसको टाइम ये लिस्ट से मॉडरेटर है नीचे, मेरा वो कादियानी है। यूजर नाम का हाँ जी जी उसको टाइम मॉडरेटरशिप से। यूजर नाम का तो कोई नहीं है। बिनते हवा है, गुलाब जामन है, आबिद है, जिमी है, बशीर चौधरी है है। ना, है मुहतरमा है। वो नीचे मैसेज कर रहा था पहले ना। नीडो जी हैं, शार्प शूटर, हाँ यूजर है भाई। ये कौन है? इसने मुझे नीचे ड्रॉप किया, ये कौन है बंदा? आई डोंट नो कि कौन है, मुझे नहीं पता कैसे बनाएगी। जी वसीम साहब, सवाल ये है कि कुरान कह रहा है कि एक नबी पर अल्लाह दरूद भेजता है। मिर्जा साहब कहते हैं कि पहले अल्लाह मुझ पे दरूद भेजता है, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये जरा साबित करें हमें कि ये क्या बात है। मैं आपको ये बताता हूँ, चूंकि आप मिर्जा साहब को नहीं मानते, आप एक को ही भेजें। मिर्जा साहब की फिक्र ना करें, हम मिर्जा साहब को मानते हैं, हमें पता है कि किसको पहले कहना है किसको बाद में कहना है। मैं वो जो देखिए मेरी बात को समझिए, आप ना करें उनको, आप मैं उन पे भेजने की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कह रही हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं एक नबी एक रसूल पे दरूद भेजना। मिर्जा का साहब कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैका व अला मोहम्मद। ये मिर्जा साहब ने कुरान तो कंप्लीट हो गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। मिर्जा साहब ने ये बात कहाँ से की है? मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है, वो आप नहीं मानेंगे। मैं मिर्जा साहब को मानता हूँ, मैं मान के। वसीम साहब, अभी मानने ना मानने की तो बात बाद में है। आप मुझे बताए कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का क्या मतलब है? मतलब यह है कि वही दीन मुकम्मल हो गया। और क्या बनता है तुम तो अलैकुम, वो आपको पता है, मुझे पता है, वैसे आई कैंट एक्सप्लेन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के आज के दिन मैंने दीन को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। तो मिर्जा साहब कह रही है कि अल्लाह कह रहा है एक रसूल एक नबी पे दरूद, फरिश्ते भी भेजते हैं, तुम भी भेजो ए ईमान वालो, तमाम उम्मत को फरमा रहे हैं। अब मिर्जा साहब कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैका व अला मोहम्मद, इसका क्या करेंगे आप? वो कभी आपने अपने भांजे से पूछा है, साथी से? वो बता सकता है। चले, आपने इनकार कर दिया कि वो नहीं बता सकता। जी बलोच भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बलोच साहब, सवाल आपके सामने है, अगर जवाब देना पसंद करें। जी बलोच भाई। मुस्लाम। जी मैं आपका जवाब, आपका सवाल सुन चुका हूँ और जवाब भी देता हूँ। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सुबह से लेकर शाम तक आप मिर्ज़ा साहब की बात करते हैं, क्या हम भी आपसे सवाल सूल कर सकते हैं कि बस आए जी जी और आपके बिल्कुल, सवाल आपको सुने? पूरी इजाजत है मेरे हम पास। कटहरे में होते हैं, सुन लेना, अभी हम कटहरे में होते हैं और आप जैसे लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है। अल्लाह खैर करे। तो बाकी ये जो मैं जिन्होंने मुझे उठाया है, क्या इनसे मैं सवाल कर सकता हूँ मुद्दा के बारे में? जी बिल्कुल, जो सवाल है आपका वो करें। जी मुद्दा के बारे में बताएं ज़रा शार्प शूटर साहब। केड़ा मूसा? जी पूछे शार्प शूटर को, क्या पूछ? जी आपने मुझे उठाया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मुद्दा के बारे में? मुद्दा क्या होता है भाई? हाँ जी मैं बताता हूँ। जी बताएं। जी बलोच साहब, मुद्दा ये होता है ना कि आपके वालिद साहब फोत हुए हैं ना, तो मैं आपकी अम्मी जी को ऑफ़र करूं कि आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए निकाह कर लें और वो राज़ी हो जाएं और 4 गवाह बना देख लें लैंग्वेज, अभी देख लें लैंग्वेज।
پھر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ جو گالی گلوچ کا ہے ٹارگیٹ کر رہا ہے میرا باپ صاحب دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں آپ ایسے بندوں کو بٹھاتی ہیں جن کو عقل موت سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے جس کا. اب یار دیکھیں بلوچ بھائی میری بات سنیں، موتا کی دیکھیں پیداوار سالے تو موتا کی بلوچ بھائی میری پیداوار بات ہے، سنیں، ڈرامے ایک کر رہا ہے، سیکنڈ، میری ماں کے بارے میں بولے گا اب میری کتے بات انسان. سنیں، اب میں تجھے آپ گالی نے دوں گا نا ایسی. ایک منٹ میری بات سنیں. ہم لوگ نہیں بات میری کر رہے تھے والدہ پہ بات اصول بنتی کے ہے اوپر، عمر عقیدے کے باپ اوپر. صاحبہ. ایک منٹ دیکھیں میری بات سنیں یار عمر میں باپ طریقہ صاحبہ، بتا میری رہا ہوں نا والدہ کی بلوچ بات ہم صاحب. لوگ بنتی ہے. بات کر رہے تھے یہ اصول گندی پہ اور نالی کا عقیدے کیڑا پہ. یہ مجھے کہے گا. آپ نے اب بات دیکھیں کی ہے عمر بلوچ صاحب فقہ کی. کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں عمر باپ صاحبہ، یہ عمر گندی باپ نالی صاحبہ کا یہ کیڑا اکبر متا خنزیر کی کے بچے کو پیداوار کون ہے، اٹھا یہ رہا سالہ ہے؟ مجھے کون بولے گا. کتی کا بچہ اس کو اٹھا رہا ہے؟ خنزیر تمہاری مانو اب خنزیر. متا کس کی کو؟ پیداوار تو اب بولے گا نا. مانو کس کو نہیں اٹھانا بھائی؟ یہ صبحی جو کنجری گشتی ہے اس کی یہ ضروریت کو کون اٹھا رہا عمر ہے؟ باپ صاحبہ دیکھ لیں، یہ جو گندی یہ نالی جو کا کیڑا نصرت متا کی جہاں کیم نور پیداوار الدین ہے، کے پاس جا متا کے کی اس سے ساتھ پیداوار سوتی تھی جانور اور انسان حرامی یہ ہمیں بچے پیدا اٹھاتا ہے کیے، اس اور کو کون ہمارے اٹھا ساتھ رہا ادھر ہے؟ میں ہمیں یہ جو دیکھیں متا میں نے بلوچ صاحب آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں اتنے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بلوچ دیکھیں بھائی اس نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، آپ نے ایک فقہی مسئلہ پوچھا ہے تو انہوں نے جی جی بتایا کہ اگر کسی کا خامند نہ ہو، کوئی بھی مطلب وہ آپ کا والد ہے، والد ہے، والدہ ہے، مطلب کوئی ایسی خاتون ہے گھر کی، اس کا خامند نہیں ہے تو وہ وقتی طور پر کچھ ٹائم کے لیے، کچھ پیریڈ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر کے رہتی ہے، ٹائم مقرر کر کے کہ 2 سال 4 سال کے لیے، تو اس کو متاع کہتی ہے. تو اس میں آپ نے ہفتہ خود ہی تو یہ مسئلہ پوچھا ہے ان سے. عمر جی جی باپ صاحبہ بالکل. یہ اپنی ماں کوئی کے انہوں بارے نے میں بول بدتمیزی سکتا تھا نہیں کہ کی، نہیں، یہ میری ماں پتہ کے نہیں بارے میں کیوں. بول رہا ہے متا کی یار پیداوار. انہوں نے مسئلہ بیان کیا بھائی تاکہ آپ کو سمجھ ہاں آ جائے. مسئلہ آپ نے بیان سوال کیا ہے، پوچھا نا مسئلہ یہ ایسے بیان کرتے ہیں یار. تمہاری تو یار امی دیکھو بول رہی ہے، فقی نام لے کے مسئلے جو ہے تمہاری نا، ماں کا دیکھیے بولے نا. کشمیر انہوں نے ایک فقہ کے اوپر مسئلہ پوچھا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اب آسان ان کی الفاظ میں بہن بتا ہے، دیا. بیٹی ہے، ماں ہے، اگر ان میں سے کسی کا شوہر جو ہے وہ وفات پا فوت جاتا ہو ہے یا جائے. چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کے لیے ہاں اب وہ ہاں چاہتی ہے کہ یہ کچھ مدت عمر کے باپ لیے وہ صاحبہ، کسی کا سہارا چاہیے ان کو، عمر تو ہاں اس باپ ٹائم پیریڈ صاحبہ مقرر کر آپ کے کو، نکاح کر دیتی ہے. یہ بتا ہے. دیکھیں میں نے کتنے ہاں اچھے عمر طریقے باپ سے آپ کو صاحبہ بتایا، آپ یہ چیخے مار رہے ہیں. ہاں عمر یہ باپ پتہ نہیں صاحبہ کیوں رونا شروع ہو گئے ہیں، نہیں، گالیاں میں دینا شروع رونا ہو گئے نہیں ہیں. شروع ہو گیا، یار تمہارے تو فقی سارے ہی مسئلہ بھائی ہوتے ہیں. بتایا انہوں نے آپ کو. ہاں صحیح ہاں مسئلہ متا کی بتایا یار. پیداوار جو ہے نا وہ سارے ہی ایسے دوبارہ ہی ہیں، بتا دیں. مجھے شارپ سارا ہی شوٹر پتا ہے دوبارہ متا بتا کی. دیں. دوبارہ بچیتر کی بتا تو دیں. ماں ہی جی متا جی کی جی پیداوار جی ہے. جی دیکھیں اب کیا بلوچ بولوں؟ صاحب، بلوچ صاحب شور نہ کریں بلوچ نا آپ جی. سوال کرو، آپ سوال کرو، دوبارہ کرو. میں اس سے دوبارہ سوال کروں گا پر یہ اپنی ماں کا لفظ لے گا، میرا اس سے واسطہ ہی بھائی بھائی سوال سوال تو نام میرا لے گا. بھائی پوچھ آپ رہے، کر رہے ہو، جواب دینے آپ کو دینا اپنی ضرورت پڑی مرضی ہے نا، کا. کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے ضرورت پڑی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ میں متا کو تو میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ میرے گھر تک بھئی چلا اگر گیا. تو میری بات پوچھ رہے سنو، ہیں، میں یہ بتا آپ رہا ہوں کو نا. اس کی ضرورت پڑی دیکھیے ہے تو آپ عمر اس کے باپ بارے میں صاحب، سوال کر رہے ہو نا. جب بھی آپ سے آتے ہیں بات کرتے ہیں تہذیب سے، دیکھیں جیسے آپ کی حکیم عزت نور کرتے میری الدین ہیں، نے بات نا، ٹھیک ہے. سنیں، مثال کے حکیم طور نور پر کہ الدین میں نے نے ثبوت نماز بیگم پڑھنی کے ہے، ساتھ میں کہوں گی کہ بھی وضو جیسے کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ ہے، وہ مجھے بتائے گا. پہلے اچھا اپنے میں ہاتھ دھو، بدلتا ہوں، اچھا میں بدلتا اپنا ہوں منہ امیر دھو، باپ صاحبہ. اس طرح کرو، چلو مجھے امیر باپ بتائے گا نا. صاحبہ، آپ جو متا کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے بتائے ہاں گا. ہاں عمر ہاں باپ جیسے صاحبہ شارپ حکیم متا شوٹر نور کو کے الدین بارے نے بولنے میں دیں. بولے نصرت نا، جہاں متا کی کو، پیداوار. نصرت جہاں کو رکھ کے نیچے اس نے نصرت جہاں کو رکھا تھا، حکیم نور الدین نے لونڈی بنا کر متا کیا اب دیکھ تھا رہے ہو متا کی اور اس کو پیداوار اور نمردگی کی گھٹیا وجہ کام. سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا تھا. عمر باپ یہ جو تو آپ یہ جو کام پیدا کر رہی ہیں ہوا، نا صحیح نہیں کر رہی. حکیم نور اب آپ الدین کے نے جو ساتھ رکھا، جنگ ہے، نور سیدھی الدین جنگ ہے. نے، آپ نے جو کرنا ہے حکیم نور کر لیں. الدین نے جو یہ متا متا کی کیا پیداوار نصرت جہاں سے، بٹھائیں گی نا قرآن اور والے نصرت پاس، جہاں کے یہ حرامی 10 کام کبھی بچے نہیں ہو پیدا سکتا. کیے، نصرت جہاں کے 10 بچے حرامی پیدا یہ ہے ہوئے. ہی کتا سارا حکیم متا نور کی الدین پیداوار. نے جو رگڑا دیا نصرت جہاں کو، اور نصرت جہاں کو رگڑا دے کر 10 بچے پیدا کیے اس کے، اور دیکھو 10 شارپ بچے جب شوٹر، میری بات سنو، شارپ شوٹر اچھی گفتگو کرے. بلوچ بھائی آپ نے متا کے بارے میں سوال کیا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے وضو کا طریقہ بتائیں. میری بات سنیں عمر میری باپ بات سنو، صاحب، ایک میں منٹ نے آپ بلوچ، کو میری بتا بات رہا ہوں. سنو. کشمیر آپ ذرا اس چیز پہ گواہی دو بھائی. میں کہتی ہوں وضو کا طریقہ بتائیں، مجھے آپ کیا ہاں کہیں گے؟ پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھو ہاں کے کلی میں کرو، کہوں گا نہ کہ ہاں مجھے میں ہی کہوں گا کہیں گے نا عمر کہ رباب. میں کروں. ہاں میں کہوں گا عمر رباب آپ ایسے کریں، عمر رباب آپ ایسے کریں. اسی طرح سے شارپ شوٹر نے بڑے اچھے، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو بتایا ہے. اور بھائی ہاں بات سن لو، وہ تو میں اور
बता भाई देता बात हूँ। सुन ले, खुदा का वास्ता तुम भी बात बोलते सुन ले। रहोगे यार, वो तुम बड़े बोलते प्यारे रहोगे। अंदाज में उन्होंने बताया है प्यारे मसला आपको, अंदाज में ताकि बता- आपको समझ आ जाए। आप उनसे झगड़ा करना शुरू हो गए हो।
यार इतना प्यार से उस बंदे ने आपको बताया, मुझे तो समझ नहीं आई आप क्यों इतना उमर गुस्सा बाप कर रहे साहब, हैं। अगर आपने टाइम देना है मुझे टाइम दे दें, ये बंदे जो है ना बात नहीं करने दे रहे, आपकी मर्जी कमाल है। हो गया यार। हाँ जी, आप बात करने देंगे? देखिए जो जो कंजरी उसके साथ ये इनका अकीदा है। मैं देखें, आप मेरे अकीदे के बारे में पूछती हैं ना मेरे से कि मिर्जा साहब को आप क्या जैसे मानते हैं। हकीम नूरुद्दीन ने नुसरत जहां को रख के मेरे बाप साहब उसके 10 रामी बच्चे पैदा किए थे, नुसरत जहां को हकीम मेरे बाप साहब ये गलत कर रही हैं, लौंडी आप बना सही लिया बता था। रहे हैं। हकीम नूरुद्दीन ने हमारे उसको पास सुबह बैठती दोपहर हैं, शाम हमें रगड़ा ये दिया अब गालियां दे और रहे हैं, जब देख लें रगड़ा इसके दिया काम। उसने, देखें देख लें मेरे बाप साहब, मैं मिसाल चेंज कर देता हूँ। एक मिनट शार्प जो शूटर, है, मेरी बात ये सुनो, हमें एक गालियां मिनट दे रहा है। चेंज करें शार्प यार। शूटर, एक मिनट बलोच, आप भी जरा म्यूट लगाओ, एक मिनट ठहर जा, मैं अभी बलोच म्यूट लगाओ। आपने बलोच एक फकीही मसला पूछा है फिका के बारे में, मिसाल के तौर पे कि मुझे कोई कहता रोजा कैसे रखना है, मैं कहूंगी आपने फजर की नमाज से पहले उठना है, आपने वहां पर सहरी करनी है, ये दुआ पढ़नी है, ये खाना है, फिर आपने सूरज जैसे ही मतलब तुलू होने से पहले आपने नमाज पढ़नी है। मैं उसी को मुखातिब करूंगी, ये फिका का तरीका है। आप मैं कहूंगी ना मुझे नमाज का तरीका बताइए, आप कहेंगे कि ये करो भाई, इस तरह खड़े होना है, इस तरह तुमने क़याम करना है, इस तरह तुमने रुकू करना है, इस तरह सुजूद करना है। अब आपको अच्छा, जब मुझे आपने बात कहा कि करने बता देना। का क्या तरीका है, भाई बता क्या है, वो आपको नहीं बताएगा तो किसको मेरी बात- बताएगा? अच्छा मेरी अब बात वो तो आप सुनो ही ना, को बताएगा देखें- ना, आप आगे से गालियां दे रहे हो। जी जी, मेरे नहीं मैं नहीं गालियां दे रहा, आप सुने ना। देखें मेरे बाप साहब, दे रहे हो यार, आप गालियां मेरे दे रहे हो भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे बाप साहब, आप मेरे से पूछेंगी मिर्जा साहब को आप क्या मानते हैं, मैं तो आपको सीधा ही बताऊंगा मैं क्या मानता हूँ। मैं ये थोड़ी कहूंगा वो सैफी भाई बैठे होते हैं बरोड़ लगा के, वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं, वो मानते हैं। मैं अपना बताऊंगा कि उनका बताऊंगा? अब सुनो, मैं तो अपना ही बताऊंगा। मेरी बात सुनो ना, अगर- एक एक सेकंड मिनट सुने, मेरी बात सुनो, आप मैंने अपना नहीं एक- बताओगे, एक मिनट। आप जो मेरी आपकी बात जमात सुने, अकीदा इसका रखती है अकीदा ना, है। मेरी बात जी, सुनो जी, एक सेकंड। अच्छा नहीं, उमर बाप अगर साहब, देखिए आप मेरी बात सुनो ना एक मिनट, वो है असूल, जिसको असूल दीन कहते हैं कि आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं, नबी मानते हैं, वली मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, इमाम महदी मानते हैं, कज़ाब मानते हैं, दज्जाल मानते हैं, क्या मानते हैं आप? उमर बाप साहबा, देखें मैंने इसके अकीदे के बारे में पूछा है, मुद्दा के बारे में, क्या ये मेरे ऊपर सीधा डालेगा? ओ भाई मेरी बात नहीं, सुनो, नहीं, ये नहीं, फिका का मामला है, आपको तो ये जरूरत मेरे है ऊपर मुता क्यों के डाल बारे रहा में है? जानने की कि मुता क्या है। अब वो आपको आप ही के बारे में बताएगा कि मुता आपके घर की कोई औरत बारे में बताएगा। अगर उस सीधा है, मेरी ये आप मानता है बात को इस चीज समझ ही को। नहीं रहे। ये जब खुद मुता की पैदावार है, ये मुझे पीर बताएगा साहब मेरी आप माँ बता दें इसको, पीर साहब आप समझा दें। बदतमीजी ना करो, आराम से बात करो। प्लीज प्लीज वो मसला समझा रहा है, सही मसला समझाया, आगे से बदतमीजी करना शुरू हो गए हो। कमाल आदमी है यार आप। बदतमीजी उसने की है, मैंने नहीं जी की। पीर साहब आप फरमाएं, पीर साहब। कौन सी बदतमीजी यार, कौन सी बदतमीजी कर दी है मेरे भाई, हमें यार समझ नहीं आ रही, आपको कुछ नहीं पता नहीं कौन सी बदतमीजी की है। अस्कानी साहब को बोलने दो, अस्कानी साहब से मैंने बात करनी है। मैं उमर बाप साहब की तौबा है भाई। थोड़ी सी बात करने दीजिए। देखिए बात यहाँ पर चल रही थी टॉपिक अलैहिस्सलाम पे, आपने आके उस टॉपिक को बिगाड़ा और दूसरी बात शुरू की। आपने कहा कि आप मुता के बारे में जानना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम। आप मिर्जा जी की कसम खाइए कि आपको नहीं मालूम, मैं अभी आपको बता देता हूँ। कसम खाइए जिसको आप अपना नबी मानते हैं कि आपको जी, नहीं अस्कानी साहब, मालूम। मैं- एक मिनट, एक बात पूरी होने दीजिए भाई, जी जी, कसम देने लगा आपने कहा एक कसम मिनट, उठाओ, मैं कसम। बात पूरी होने दीजिए मेरी मोहतरम, बात पूरी होने दीजिए। आप मिर्जा जी का कसम खाकर ये कहें कि आप वाकईतन ये मसला जानना चाहते हैं, आपने शरारत के लिए और उस शख्स को बेइज्जत करने के लिए ये नहीं कहा था। मैं अभी आपको सिद्क़ दिल से बता दूंगा, यह कसम खाइए। चलें कसम खाइए। साहब देखें, मुझे वाकई इस बारे में कुछ भी नहीं इल्म, तो मैं इनसे देखें अस्कानी साहब, ये मैंने टॉपिक इसलिए चेंज किया था, मैं जब भी आता हूँ या मिर्जा साहब की बात यहाँ पे कर रही मेरा होती ये है, सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये मैंने सवाल इनसे ही पूछ के मैंने मेरा ये सवाल सवाल इनसे नहीं पूछ के किया है बलोच अस्कानी साहब, साहब। मेरा ये सवाल नहीं है, बलोच साहब, अस्कानी मेरा ये साहब, सवाल नहीं है।
बलूच جی साहब جی मेरी آپ نے बात सुन लें, میں نے آپ کو बलूच جواب साहब دے मेरी دیا बात جی، सुन میں लें, نہیں جانتا اس मेरी کے बात بارے सुन میں. लें, बात सुन جی लें. جی آپ کہتے ہیں آپ جب بھی آتے ہیں مرزا جی کی بات, بھائی ہم ہمیشہ آتے ہی ہیں مرزا جی کے بارے میں بات کرنے کے لیے, تو ہم کون سارا سی دن ہمیں ہی کھڑا کریں گے بات, کٹہرے میں کیا ایک منٹ, اسکانی صاحب؟ ایک منٹ, کٹہرے میں نہیں بھائی, کون سے کٹہرے ہاں میں, تو اور کہاں ایک کھڑے کرتے مسئلہ ہو؟ بات تو سنو, کون سے کٹہرے میں کھڑا کیا یہ آپ سارا مرزا دن جی جو کے پوچھتے جو, رہتے ہیں سن تو مرزا لیں, صاحب کو کیا مانتے ہیں، ارے ہم بھائی سن آپ تو کو لیں, 100 بار بتا چکے ہیں امام سن تو مہدی لیں نا مانتے میرے ہیں. بھائی, جی جی بولیں. ایک منٹ نا, بات سنیں نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مرزا جی کو کٹہرے میں, بھائی ہم میں آتے نے ہیں, مرزا جی کو نہیں اپنے آپ کو کہا ہے، ارے آپ بھائی ہمیں سن کھڑا تو لو, کرتے ہیں. میں نے مرزا جی، آپ نے کیا آپ کی اوقات آپ کھڑا کریں گے؟ یہ دیکھ لیں, پھر بدتمیزی کر رہے ہیں, پھر بدتمیزی کر رہے ہیں. میں میں آپ اچھے کو انداز سے بات کر رہا ہوں, مرزا صاحب کی بات میری پہ آپ اوقات, نے کہا ہے نا مرزا میری صاحب کی. اوقات, میری اوقات پہ جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, دیکھیں میں نے کوئی اسکانی غلط صاحب، بات کی نبی اور نہیں, میں نے رسول آپ کو کو آپ کیا غلط, کھڑا کر سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں مانتے نا بھائی ان کو نبی، ہم بھائی تو بات مانتے ہیں. ہم سنیے, تو کہیں گے یہی بھائی آپ کی اوقات ہی کیا ہے، آپ بھائی کھڑا وہ کریں تو کسی کو؟ قذاب ہے, وہ کون وہ سا نبی ہے, قذاب تو دجال ہے. آپ کے بھی بڑے، یہ جو آپ کو کہہ کے گئے ہیں وہ قذاب تھے، وہ چل قذاب ہے. بکواسی حرام زادہ مرزا کا ایک منٹ, مادر چود، اب وہ میرے دیکھ لیں، مرزا کے منہ پر یہ ہے لعنت. ابے وہ مرزا گندے کی انسان, پیداوار یہ لوگ ہیں. ابے تو بھی اب میں خود ہے اس بولتا ہوں لیے اس کو کہہ رہا پھر ہے, تو خود ہے اس لیے اس کو کہہ رہا ہے, اسکانی صاحب وہ تو تو آپ کو خود بھی ہے پتا اس ہے، لیے اس آپ کو 2 کہہ دن رہا ہے, پہلے میں ہی نے اس کہہ کو چکے اتار ہو. دیا نا, میرے پاس وہ میں نے اس ریکارڈنگ بھی کو اتار کھڑی بھی ہے جہاں پہ اسکانی اب صاحب سن نے ان کو لیجئے, کہا ہوا ہے. سن تو لیجئے, سن لیجئے, سن لیجئے, ہوسٹا تم یہاں صاحب پر آئے کیا ایک یہ قادیانی, ہو رہا ہے یار؟ بھائی چپ اخلاق کرو, تھوڑا سا بات کرنے دو. دیکھیں بلوچ صاحب, آپ آئے, آپ نے اس کو ہٹ کیا, اسکانی جب صاحب میں آپ, نے نہیں ہٹ کیا، اس نے سن تو مجھے خود لیں, جی سن جی تو لیں, سن تو لیں, پوری بات سن لیں, اگر نہیں سنو گے میں آپ کو اتار دوں گا, تکاؤ نہیں. اتارتے مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، اچھا کوئی اللہ معاف کرے آپ سے کوئی چلے اتنے بڑے میرے لیے وہ نہیں ہے چلے کوئی مسئلہ. چلے میں آپ کو تپڑ مار کے اتار دیتا ہوں, اس میں کیا ہے. آپ آئے, آپ نے ایک مسلمان کو ہٹ کیا, مسلمان آپ کے منہ سے گھس کے پچھواڑے سے نکل گیا, کیا کر سکتے ہیں ہم, یہی ہوتا ہے. آپ کے اوقات ہے کہ اس کو ہٹ کرے, یہ السلام آپ نے علیکم پلیز بدتمیزی کانس کی. بھائی ذرا بات کرنے دیں ذرا بھائی سے. ایک منٹ, آپ کی بات ضروری نہیں ہے اتنی, میری بات پوری ہونے دیجیے. آپ آئے, آپ نے ایک مسلمان کو کیا ہٹ, مسلمان آپ کے منہ سے گھس کے آپ کے دوبر سے نکل گیا, اب آپ چلاؤ, کھجاتے رہو, کیوں کیا؟ بات یہاں پر بڑے احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ یہ چل رہی ہے. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ پڑھیں گے مرزا جی پر درود اور سلام. ایک مسلمان خاتون بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے آپ سے بھی مشورہ لے رہے, کیوں پڑھتے ہیں, اس کے کیا دلائل ہیں؟ کوئی بدتمیزی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن آپ نے آیا, آپ نے گٹر کا جو ہے وہ اپنا ڈکن کھول دیا. جب گٹر کا ڈکن کھول دیا, اب بدبو تھا, ظاہری بات ہے بدبو تمہارے ہی منہ سے ڈالنا تھا جہاں سے نکلی ہوئی تھی. یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ, اور تم لوگ یہ کرتے ہو. ایسا نہ کرو, بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرو. اچھا اسکانی جی صاحب، گوش, یہ آج سے نا 2-3 مہینے پہلے آتا تھا، آپ نے دیکھا ہے، یہ کہتا تھا میں تو مسلمان ہوں، میں تو قادیانی نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں. ہم نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا یہ قادیانی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ابھی کیا کہہ رہے ہیں. ہم ان کو نبی مانتے ہیں. یار خدا کے بندے، یہ بھی ایک مرزا منٹ صاحب. سنو, لیکن یہاں پر کوئی بات ایسی ہوئی, میں کوئی کلیریفیکیشن کر سکتا ہوں؟ یہ جو بندہ ہو کے گیا, میں تو احمدی, وہ بھی احمدی تھا, مجھے لگا وہ نہیں. بھی قادیانی تھا, قادیانی. اور شارپ شوٹر صاحب آپ مجھے کریکٹ کریں, یہ اہل سنت میں تو نہیں ہوتا یہ تو اہل تشیع میں ہے. تو وہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا فقہ بھائی جو ہے, وہ ہٹ کر رہا تھا, وہ وہ ہٹ کر رہا ہاں تھا, وہ اور ہٹ کر کچھ رہا اس کو تھا. اور مطلب کچھ نہیں آپ ہے. اہل سنت ہیں, آپ اہل تشیع نہیں ہیں. بھائی وہ دیکھیے جی، وہ مسلمان ہے, مرزا قادیانی کو قذاب مانتا ہے, بس. ہم لوگ مسلمان ہیں, یہاں پر جتنے وہ بھی تو ہیں مجھے پتا ہے, لیکن دیکھیں سارے ایک چیز, مسلمان ہیں. زاہد اسکانی صاحب کیونکہ آپ بھی آپ بڑے ایک سمجھدار ایکسپرٹ انسان ہیں. ہیں, آپ ایک سمجھدار انسان ہیں, آپ کی آواز سے یہ لگ رہا ہے کہ عمر رسیدہ ہیں, تو یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں. جب تک آپ قادیانیت میں ہیں, آپ کو یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ فرقے ہیں, یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, سب کٹے ہوئے ہیں, سب ویسا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں ہوں, دیکھیں سن لیجئے, میں ہوں ایک کٹر اہل حدیث, کٹر باپ کٹر, دادا سے, اچھا کٹر. اب آپ دیکھیں شیعوں کا وہ عقیدہ ہے جس طرح آپ نے بتایا, میں اس کا کیوں دفاع کر رہا ہوں؟ اگر واقعتاً اس طرح کو کوئی بیر ہے,
میں دفاع نہیں کر رہا، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ تم جو ہے اس کو ہٹ کر رہے ہو. اس کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تم اس کو ہٹ کر رہے ہو. کوئی بھی ہو، وہ تو شیعہ نہیں ہے، یہ شارپ شوٹر شیعہ نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے جان جائیں. نہ میں اس شیعہ ہوں، لیے میں کٹر میں جو بھی ہے اہل حدیث ہوں. میں بھی تھوڑا اس سا لیے آپ سرپرائز ان لیا باتوں کہ کو وائی چھوڑیں. از دی آسکنگ ہم. ہٹ کرنے کے لیے، بس صحیح ہے. جب ہٹ کرے نہیں گا تو ظاہری بات ہے اس کو منہ کی کہانی پڑے گی. اس لیے منہ کی کہانی. اب دیکھیں میں کتنے پیار سے میں نے کہا میں بتاتا ہوں، آپ اپنے سچائی کا تو ثبوت دو. جس کو آپ نبی مانتے ہو نا اس کی قسم کھاؤ کہ تم نے ہٹ کرنے کے لیے نہیں کہا. الف سے یا تک میں آپ کو سمجھا دوں گا اور کہوں گا وہ باطل ہے، باطل ثابت کر دوں گا. یہ بھی ہے، اس کی تائید نہیں کروں گا. لیکن تم سچے ہی نہیں ہو، تم ہٹ کرنے کے لیے کر رہے ہو. جب تم ہٹ کرو گے کسی مسلمان کو، بھلے وہ شیعہ ہو، بھلے وہ دیوبندی ہو، بھلے وہ اہل حدیث ہو، بھلے وہ کیا نام ہے اب سب چاروں اکٹھے ہیں. مسالک میں سے ایک ہو، وہ برداشت نہیں کرے گا. دیکھ لیں آپ کسی بھی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو، سارے مسلمان اٹھتے ہیں. آپس میں تو جھگڑا تو ہوتا ہے، ایک گھر میں ہوتا ہے بھئی، آپ ایک چیز سے اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے رکھو، لیکن اس پہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا. متا کرنے سے کوئی کافر نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو فتویٰ نہیں ملے گا. نہیں میں تو نے یہ ویسے ایسے سنا ہے بعض لوگ دے ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل. کوئی بھائی نہیں ڈونٹ لائک میں بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ناجائز ہے، حرام ہے. حرام زنا کرنا بھی حرام ہے، لوگ کرتے نہیں کرتے مسلمان. شراب پینا بھی حرام ہے، کرتے نہیں کرتے. افغانی یہ صاحب، گناہ ہے، افغانی صاحب، کبیرہ ہے. افغانی صاحب، وہ جو یلاش نے مرزا صاحب کے ساتھ کیا تھا وہ بھی زنا ہی تھا نا؟ بہرحال وہ تو ایک اور ٹونک وائن بھی پی تھی. چلیں جی. اب میرے خیال سے آپ ایسا ہٹ نہ کرو، اچھا ہٹ ایک نہ کرو. اسکانی صاحب مجھے ایک چیز بندہ بتا اچھا دیں. ہے. چلیں وہ دیکھیں وسیم یہ جو صاحب، ہے نا وسیم میں صاحب اس سن لیں، وقت اکیلا احمدی بیٹھا ہوا وسیم ہوں صاحب سن اور لیں. سارے آپ وسیم جی، مرزا صاحب کو وسیم جی صحیح میری نہیں بات سن لیں. دیکھیں وسیم نہیں، جی میری بات سن لیں. وسیم جی بات یہ ہے بڑے کہ چسکے اگر لے رہا کوئی تھا اسکانی انسان صاحب. آ کر یہاں پر جم کر کے ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو شرعاً اس کو جواب دینے کا حق اللہ نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے. تو پھر وہ کیسا انسان ہوگا کہ وہ جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے جب ایک چیز شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے. وہ کیوں اپنا بدلہ نہ لے؟ ہاں آپ کی طرف سے کوئی ہلکی بات ہو جائے. دیکھیں دو بھائیوں نے بات کی، میں نے کہا ایسا مت کرو، ان کو ہٹ نہ کرو، وہ مسئلہ کچھ اور ہے، کہا نہیں کیا. حالانکہ میرا تیرا کیا تعلق ہے، لیکن میں آپ کو ہٹ کرنا نہیں چاہتا. بات کرو اپنے عقائد کا، بالکل دفاع کرو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ آ کے اس کسی کا جو عقیدہ ہے اس کو ہٹ کرو گے. ایک ہوتا ہے نا ہٹ کرنا، ایک ہوتا ہے باطل ثابت کرنا، یہ ایک ویسے الگ بات ہے. مجھے ایسے لگا یہ ان کا کوئی پرسنل تھا، سم تھنگ پرسنل بٹوین دیم. یہ گندگی ہے کچھ لوگوں کی گندگی اچھا ہے. افغانی صاحب، آپ نے کہا کہ مسلمان زنا کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا، میں لیکن نے آپ سنا ہے، میں نے غلط بات کی. آپ نے سنا، میں آپ نے نے یہ کہا ہے. کہا کہ ہم مسلمان افغانی صاحب بتا رہے تھے وہ جو حکیم نور الدین نصرت جہاں کے ساتھ نہیں، کرتا تھا نا، وہ زنا تھا. آپ اللہ کو حاضر ناظر جا کے کہیں کہ آپ نے کہا کہ مسلمان زنا نہیں کرتے. اور بھائی حکیم نور الدین کا کہا ہے انہوں نے نصرت جہاں سن لو نا، کے میں زنا بات کرتا تھا. مجھ سے کر رہے ہو. ہاں جی، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں، بس بکواس ہی کرتے ہو. وہ حکیم اچھا نور جی اسکان الدین صاحب نے یہ وہ جو بتائیں، 8 حرامی پیدا باقی کیے آپ تھے نے نا کہا کہ مرزا غلام قادیانی فرقوں کے، والی بات آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ وہ ہوسٹ مرزا کو غلام کنٹرول قادیانی. کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہ آپ ہو. مجھے یہ بتائیے آپ کون نہیں ہیں؟ آپ مسلمان نہیں وسیم صاحب، ان کا روز کا یہی تماشا اسکانی صاحب گالیاں دو، اسکانی صاحب یہ مرزئی تماشا ہے، کرو، مرزئی ہے، فلاں کرو. آپ بات مرزئی کریں ہے. گے، آپ دیکھیں یہ کیسے کیا کرتے ہیں. ہاں جی یہ بتائیں، آپ نے کہا ہے ابھی آپ نے سنا، آپ نے کہا کہ مسلمان زنا کرتے ہیں. سنیں ابھی بات سن لیں. آپ کہتے ہیں کیا آپ نے کہا مسلمان زنا کرتے ہیں؟ میں نے بالکل کہا کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں ان سے زنا ہو جاتا ہے. بہت سارے مسلمان جو کہ حرام ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں جو کہ حرام ہے، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جو کہ حرام ہے. انسان ہے، اس سے غلطی تو ہو جاتی ہے، گناہ ہے جو کر رہا ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا. کیا آپ انکار کرتے ہیں قادیانی ہو کر؟ بتائیے، بولیے. تو اسکانی صاحب آپ متا کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ندا غلطیاں نصر کے ہیں، ساتھ متا کیا گیا تھا. ندا نصر جو تھے نا نصر اس کے کے ساتھ، ساتھ جی متا جی کیا بالکل. تھا. ہاں جی. اور وہ یلاش نے بھی اچھا مرزا صاحب کے ساتھ جو کیا تھا نا، ان کو لمبا پا کے مرزا غلام قادیانی کو، وہ بھی متا ہی تھا، وہ چار اچھا پائی پہ لٹا کے نا مرزا کو اسکانی ننگا صاحب کر کے. میری امت میں اسکانی حرام زادے ہوں گے. اب سنو پورا سن لو، مائک نہ بند کرنا.
در کہا گیا ہے. وسیم صاحب وہ جو متا تھا نا، وہ جو مرزا بھائی غلام قادیانی کو یہ لاش ننگا کر کے ان کی دوبر میں جو کرتا تھا نا، وہ متا خام تھا خدا نا. تو لالا روک آپ کو بھی چیلنج ہے، آ جانا میری پلاٹ پہ، ٹھیک ہے. ویسے لالا رخ صاحبہ یہ کوئی لو لائف ایسے بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو ہاں کیا جی، مطلب. تم چودھری سے کوئی بات کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. دیکھتے ہیں ابھی کرتا ہوں میں تماشا آپ عسکری کا صاحب، ٹھیک یہ ہوگا. دیکھیں یہ متا میں کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے. اس سے کوئی علمی بات کریں، جان کے یہ بھی اسکانی چسکے بازی صاحب کر رہے ہیں بے غیرت. جی میں جانے سے پہلے ایک آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتا تھا. آپ نے ابھی کچھ اسلام کی باتیں بتائی ہیں کہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مجھے اگر پتہ چلے کہ مرزا صاحب سچے نہیں ہیں، میں سیکنڈ نہ لگاؤں، اور وہی ادھر صاحب ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ سچے نہیں ہیں. لیکن مجھے آپ یہ اسلامی طور پر بتائیں، بے شک وہ قیامت میں فیصلہ ہوگا، یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے یا ان کا چھٹکارا ہو جائے گا؟ ریگارڈلیس مرزا صاحب سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، گالیاں مجھے لگتا ہے دینا، جو گالی نکالتا ہے. اور میں نے یہاں دیکھا ہے، میرے اتنے کرسچن دوست ہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، گالی، اینڈ دے آر ویری ہیپی. ان کو اتنا مطمئن ہے جس طرح کہنا چاہیے. ہم بعض کا ہاں بڑے حیران ہوتے ہیں، یار دیکھو وہ آج کل کرسمس میں لگے ہوئے ہیں یا وٹ ایور. یہ جو پاکستان انڈیا یا اس ایریے میں یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس حق ہے، اگر آپ سچے نہیں سمجھتے ٹھیک ہے. لیکن جو گالیاں دی گئی ہیں، جن لوگوں نے مرزا صاحب کو گالیاں دی، بے شک وہ سچے نہ بھی ہوں، قیامت کے دن کیا یہ گالیوں کا حساب ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا یہی کہنا ہے کہ اوکے جو آپ نے مرزا صاحب کو گالیاں دی ہیں میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں؟ کیا حساب ہے اس کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے بات کہ گالی دینا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے. یعنی کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ہی اللہ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے گالی دینا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینا وہ کہاں تک درست ہے. یعنی پہل کر کے گالی دینا وہ تو اکبر الکبائر ہے، لیکن دوسرا انسان تپا ہوا ہے، آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے، آپ نے ان کو گالیاں دی ہیں، آپ نے بہت سارے ظلم ڈائے ہیں. اب اس کے جواب میں اگر وہ کر رہا ہے، شرعاً وہ مجرم نہیں ہے بلکہ وہ مظلوم ہے. وہ اپنے مظلومیت کا اظہار کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، معاشرے میں، کہ اس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے. کیوں اتنے ظلم اور زیادتی کی؟ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. آپ پر اگر کوئی زیادتی کی ہے کسی نے، جتنی زیادتی اس نے کی ہے ویسے آپ اس پر زیادتی کر سکتے ہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کرو گے تمہارے لیے وہ بہتر ہے. لیکن آپ کو جواب دینے کا، بدلہ لینے کا بالکل حق ہے. اللہ پاک نے حق دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں. اب رہی مرزا جی کی بات. مرزا جی نے وہ ظلم ڈائے ہیں، ناراض نہیں ہونا، وہ ظلم ڈائے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کو گالیاں دیتے رہے، اس پر جو ہے لعنت کرتے رہے، وہ کم ہے. کوئی ذرا بھی ان کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ حیثیت انسان آپ کوئی رسپیکٹ نہیں رکھتے، حیثیت انسان. سن تو لیجیے نا بھائی بحیثیت انسان اس کا رسپیکٹ کیا رکھیں جس نے پورے اسلام کا رسپیکٹ نہیں رکھا، پورے انبیاء کا نہیں رکھا، صحابۃ الکرام الاطہار کا نہیں رکھا، پورے قرآن اللہ کے کلام کا نہیں رکھا. اللہ کے کلام کو صرف تمثیلی استعارے کے رنگ میں، اس رنگ میں، اس رنگ میں بتایا. تمام عقائد کو زیر و زبر کر دیا، تمام عقائد کو اسلامی. پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں اجازت دیتا کہ کسی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اجازت بھائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ اللہ پاک کی اجازت ہے. آپ کہتے ہیں اللہ اجازت نہیں دیتا، ہاتھ پکڑ کے آ کے میرے کان میں کہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ اللہ پاک نے کلام کیا ہے، وہی کی ہے نبی کو. یہ شریعت مسلمانوں کو جو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہے. بھئی وہ زیادتیاں کی ہیں مرزا جی نے، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، سب نے نہیں کی. وہ تو کلا دشمن تھے، لیکن اس طرح کی حرکتیں انہوں نے نہیں کی. اللہ نے چیلنج کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے اس کا مسئلہ لے کر آؤ. انہوں نے وہ اس کی ہمت نہیں کر سکے.
مرزا جی نے کیا کہا ویسا ہی کلام مجھ پر نازل ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ یہ کلام مجھ پر پھر نازل ہوا ہے، اس کے معانی اور معارف کچھ. یہ باتیں میں نے ویسے پہلے بھی سنی ہیں. صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس جیسے انسان جس طرح آپ سمجھتے ہیں ان کو آپ گالیاں دے سکتے ہیں سارے جہان کی اور لان تان، اور اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا. آر یو شیور یہ اسلام یہ کہتا ہے؟ اگر اسکانی صاحب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آئی ہے، اب آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی. جی جی دیکھیں، میں نے آپ کو کہ گالی دینا پہل کرنا اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ پر ظلم ہوا ہے، آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں، اس وقت اس کی کیا اجازت ظلم اللہ ہوا؟ پاک نے. آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ آپ میرے کہہ رہے ہیں ساتھ کیا اگر آپ ظلم کے ہوا؟ ساتھ ظلم ہوا ہے. جی 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 دیکھیں، مرزا صاحب نے کیا اللہ ظلم پاک کیا آپ سے؟ اللہ پاک نے جو قرآن اور شریعت نازل کی، آخری نبی، جی جی آخری شریعت، جی جی سمجھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اس میں مرزا جی نے سمجھ بگاڑ ڈالا، مسلمانوں کو گالیاں دی. جو آپ کی میرے سمجھ میں، میری آپ سمجھ میری میں بات، نہیں، میری سمجھ میں تو آپ وہ کے سمجھ میں اس لیے نہیں ہے. آپ مجھے بات تو کرنے دیں. آپ نے کہا کیا کہا؟ نہیں، میں انہوں نے صرف کیا یہ کہا؟ میں کہنا آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو گالیاں اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں نہیں پوچھے گا اگر آپ نے مرزا صاحب کو گالیاں دی؟ نہیں پوچھے گا قیامت میں؟ میں نے تو وہ تو بتایا. دیکھیں سن لیجیے، میں آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں، آپ مرزا جی کو اپنے ذہن میں رکھ کر بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے لیے وہ محترم ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. جو بری چیز ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں، شاتمیت کی ہے، بدنام کیا ہے، اس کا بدلہ ویسا ہی ہے جس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. یہ ہے وہ بات. اسلام کو بدنام کر دیا، قادیانیت کو ننگا کر دینا عین اسلام ہے، عین اللہ کی رضا ہے. اسلام کو بدنام کر دیا. آگے ومن فمن عفا واصلح، جس نے اپنی اصلاح کی اس کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، فاجروا علی اللہ. ٹھیک ہے. ویسے انہ لا يحب الظالمین، مجھے ظالموں چونکہ کو پسند اتنا نہیں کرتا نالج جو نہیں ظلم ہے، کرے خواہ. جی جی تو مجھے خواہ اتنا کسی پر نالج ظلم نہیں ہے، کرنا. جی مجھے اتنا کسی نالج دیکھیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسکانی صاحب آپ بے شک تھوڑا اس کو نظر ثانی کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو. ٹھیک ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق اگر مرزا صاحب نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں اجازت دیتا. جس طرح میں نے براڈ میں دیکھا ہے ایک دو براڈز پہ کہ وہ چونکہ نہیں مانتے تو اس لیے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو وس نہیں چلتا کہ وہ اس سے بھی کوئی زیادہ کوئی الفاظ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا. کیونکہ اگر یہی کام آپ عیسائی جب کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں نہیں کرتے، یو ایس میں نے دیکھا ہے، لیکن کچھ ہوں گے شرارت پسند، زیادہ تر تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا. لیکن آپ لوگ جیسے جو کر رہے ہیں یہ آپ عیسائیوں کو اجازت دیتے ہیں، یا ہر اس بندے کو جو کہ دوسرے انسان کو سچا یا نبی نہیں سمجھتا اس کو آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بھائی نکالو اپنے مطابق جو گالیاں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور لے گا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کسی چیز کا حساب لے نہ لے، اگر آپ اس کے ایک انسان کو گالی دیتے ہو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ ضرور پوچھے گا. اور اس چیز کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ گالیاں معاف ہیں تو چلو ہم بھی قیامت والے دن یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ واقعی اسکانی صاحب کی بات صحیح تھی یا کہ جواب دہ ہیں سب وہ انسان جو کہ اپنے مخالف کو گندی گالیاں نکالتے ہیں. شکریہ.
बहुत शुक्रिया। बात यह है कि किसी इंसान को गाली देना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल पूछ होगी, ये एक मसला है। इसमें मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि किसी पर ज़्यादती करना, गाली देना, उसको मारना, उस पर जुल्म करना, उस पर बुहतान तराशियाँ करना, ये बिल्कुल जुल्म है, इसकी बिल्कुल पूछ होगी। अब सवाल ये है कि जो खुद सबब बने, उसने खुद ये तमाम चीज़ें की हों, उससे बदला लेना, इसका भी हिसाब होगा। इसका जवाब है कि नहीं, बल्कि दोनों का वबाल उसी के गर्दन पे होगा। ये जो आप बार बार ना ये बातें करते हैं आप अहमदी हजरात के ईसाइयों को चांस दे रहे हैं, असल में पूरी दुनिया को चांस दिया इस्लाम पर भोंकने के लिए मिर्ज़ा जी ने पहल की। उलमा समझाते रहे कि ये जो तुम्हारा तबलीग का तरीका है ये गलत है, ये जो तुम गालियां दे रहे हो लोगों को, और इसके ये जवाज बनाकर कि नहीं उन्होंने शातमियत की। कौन सी शातमियत की, कब शातमियत की, किधर शातमियत की? कोई भी बात तुम पेश नहीं कर सकते, ना करो इस तरह की हरकतें। लेकिन मुनाजिर बने हुए थे, छुपे हुए थे, और हिंदुओं पर इन्होंने अटैक किया, सिखों पर इन्होंने अटैक किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानों पर अटैक किया, तमाम अदियान जो भी हैं बातिल, और सब पे अटैक किया। ये इजाजत तो उसने दी, ये दरवाजा तो उसने खोला। आप लोग तो अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं। मिर्जा अपने आप को मुसलमान समझता था, इस तरह की हरकतें करता था। तो अगर कोई मुंह खोलता है, आप देखते हैं अमेरिका में कहाँ पर है, ये सबब है मिर्जा। इनकी लिटरेचर को दिखा दीजिए ना इनको, देखो आपको मारेंगे, आप उनको पेश नहीं कर सकते। समझते हैं ये मुसलमान है, क्योंकि आप तो मुसलमान बने हुए, उल्टा ये कि मजलूम बने हुए हो उनके सामने कि हम बड़े मजलूम है। लेकिन लिटरेचर देख लीजिए, जो हरकत मिर्जा जी ने की है हजरत ईसा के साथ, हजरत ईसा के खानदान के साथ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत नूह के बेटियों के साथ, आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या है। और फिर आखिर में फिर इन्होंने अटैक कर दिया और दावा कर दिया मुसलमानों पर, और मुसलमानों के अकायद को जीरो कर दिया, उनको काफिर करार दे दिएगा, उनके बहन बेटियों को गाली दे दी, कुतिया और पता नहीं क्या, और हरामजादे, वलद जिना, ये सारा कुछ कहा। तो ये सारा सबब मिर्जा जी का है। अगर किसी को पूछ होगी, मिर्जा जी को होगी, क्योंकि उसने पहल की। कुरान मजीद आपको ये बताता है, ये सबक देता है, जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिथलुहा। तो ये है कुरान मजीद की तालीम। लेकिन आप लोग क्योंकि उनको मानते हैं, और आपको जब जवाब दिया जाता है, मिर्जा जी को कुछ कहा जाता है, आप समझते हैं कि देखो इसने क्या किया, लेकिन लिटरेचर को नहीं पढ़ते। कुरान मजीद ये कहता है, इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नासा व यब्तगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़। मिर्जा जी को कोई हक नहीं था कि किसी भी अदियान को वो गालियां दे, उसके मानने वालों को, उनके बड़ों को गालियां दे। उसने ये सब, इन्नमस सबीलु, पकड़ उनकी होगी, गिरफ्त उनकी होगी, अलल्लज़ीना, उन लोगों का, यज़लिमून अन्नास, जो लोगों पर जुल्म करते हैं। कोई भी हो इंसान, ये जुल्म नहीं है कि आप तमाम अंबिया के मोजज़ात का मुनकर बन जाएं, उनको जीरो कर दें, उनको पता नहीं शराबी और पता नहीं क्या क्या कहें, और उनके जो है वो सारे गालियां दें, और दलील क्या बनाए। ये उनके लिटरेचर में लिखा हुआ, एक भी चीज उसके लिटरेचर से साबित ही नहीं है। अस्कानी साहब, क्या ये हकीकत है? एक मिनट। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नासा, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, गिरफ्त उसकी होगी। जो बदला ले रहा है उसके गिरफ्त के बारे में एक आयत दिखा दीजिए, वो यब्तगूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़, जमीन पर क्या चाहते हैं, बगैर किसी हक के वो ज्यादती करना चाहते हैं, फौकियत हासिल करना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं, जब उनका हक ही नहीं है। जो जिसके तुम्हारा वो हक ही नहीं है, तुम वो लेना चाहते हो, लोगों से कैश करना चाहते हो, जुल्म के साथ, जबरदस्ती के साथ, झूठ के साथ, धोखाधड़ी के साथ, ये सारा कुछ। तो इन पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इनकी गिरफ्त होगी कल क़यामत के दिन। बदला लेने वालों पर गिरफ्त की बात ना कुरान में मौजूद है, ना हदीस में मौजूद है। हाँ, अपने जज्बात हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मोहतरम है, इसने नंगा नाच नाचा है, आप इसको कुछ नहीं कह सकते, ये मेरे अपने जज्बात हो सकते हैं, लेकिन इसके शरीयत से कोई लेना देना नहीं। जी भाई, आपने जो बात की वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि क्या मिर्ज़ा साहब ने जब
इन मज़ाहिब को चैलेंज करके आपने कहा एज ए मनाजर वो उन्होंने जो भी किया, क्या ईसाइयों ने या हिंदुओं ने या दूसरे जो इस्लाम के मुखालिफ मज़ाहिब थे उन्होंने वाकई क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं की? आप ये समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब उसमें एग्रेसिव हुए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ईसाइयों ने बिल्कुल कोई गुस्ताखी नहीं की, या वो पादरी नहीं बन रहे थे मुसलमानों से कन्वर्टेड होके, या हिंदू जो थे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ऐसे कहा जिसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने उनको जवाब दिया, और उस वजह से आज आप समझते हैं कि ईसाई जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं? आपका माइक म्यूट है। शुक्रिया। देखें, उलमा इस्लाम उस दौर में भी मौजूद थे, एक मिर्ज़ा जी नहीं थे। किसी भी आलिम की तरफ से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ये साफ और शफाफ दलील है कि मिर्ज़ा जी के लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं और वो जो कुछ आपको बताते हैं आपके मुरब्बियान, और वो झूठ बोलते हैं। अगर ऐसी बात होती तो एक मिर्ज़ा जी नहीं थे जो बड़े मोहब्बत का दावेदार और ये कि मैं दिफा कर रहा हूँ गलत कह रहे हैं। बाकी मुसलमान कहाँ थे? बाकी उलमा कहाँ थे? आज आप करके देखें, सीधा आपको फांसी चढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा? और आप लोग बोलते नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, ईसाई हो हिंदू हो, क्या उनको छोड़ा जाता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है जो आप लोग पेश करते हैं कि उन्होंने बदले में ये किया। बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनाजरे भी होते हैं ईसाइयों से, हिंदुओं से और मसालिक के लोगों से, लेकिन ऐसी कोई बात आप उलमा के ना कुतुब में देखेंगे ना आप उलमा की किसी तारीख में देखेंगे कि उलमा इस्लाम ने ये किया। तो मिर्ज़ा जी ने बिल्कुल एक फसाद बर्पा किया, और उस फसाद के नतीजे में जो आप कुछ देख रहे हैं ना अमेरिका में, वो ये वही फसाद है जो पहल रहा है। जाहिर बात है, वो आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो नहीं समझते सही इस्लाम को, वो अटैक करेंगे इस्लाम पे। मिर्ज़ा जी मौलवी बना हुआ है, मौलवी से बढ़कर मुजद्दिद बना हुआ है, मुजद्दिद से बढ़कर नबी बना हुआ है, नबी से बढ़कर खुद हजरत ईसा बन गया है, हजरत ईसा को बन के फिर नबी खुद बन गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हरकतें तो कोई मोहब्बत में काम नहीं किया, एक दुनियादार इंसान थे, और वहाँ पर बिल्कुल एक प्लान के तहत ये सारा कुछ हुआ है। आप अगर देखेंगे ये तमाम लिटरेचर मिर्ज़ा जी की भी नहीं है, एक ग्रुप था, उस ग्रुप के ये तमाम इक्तबासात और उनके तुर्रात हैं, उनकी जहालतें हैं और दलालतें हैं। एक बात भी मिर्ज़ा जी की अपनी नहीं है, चंद बातें होंगी, लेकिन आप उनको देखेंगे, तजादात को देखेंगे, आपको मालूम होगा ये बात कोई और कर रहा है, वो बात कोई और कर रहा है, वो बात कोई और कर रहा है, क्योंकि आप एक एहतराम की नज़र से उनको पढ़ रहे हैं और आप उनके साथ मुखलिस हैं। ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, ये है असल बात। जी भाई, क्यों मुखलिस हैं अस्कानी साहब? मिर्ज़ा साहब को हमारे रिश्तेदार नहीं, हम क्यों मुखलिस हैं? और आप मुखलिस अगर नहीं हैं, या दूसरे नंबर पे ये है कि अभी मसलन मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, मैं कोई ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करना चाहता। रिसेंटली एक यंग लड़का है, उसका नाम है अबू मरवान, वो भी यूएस में इधर ही है, मैं अभी उसको मिला नहीं, आई वाज सिक, तो मैं उसको वाशिंगटन डीसी, आई थिंक ही लिव्स देयर। उसके अलावा ये है कि एक ऑस्ट्रेलिया में लड़का है, उसका नाम है ताहिर अहद, वो उसको ना अफजाल बड़ाई साहब का दोस्त है, को ट्विटर, आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही। अभी आप उसके साथ बैठ जाओ, वो उसने एक्सेप्ट किया है, अभी पता नहीं उनकी बात भी हुई है, आप उनके साथ बहस करके उनको अगर मनाएं तो मैं समझता हूँ वो डिस्कशन जो हो ना, वो मुझे सुनने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं है, बट आई लाइक टू लिसन। और मेरा ये तरीक़ेकार होता है, जब आप कोई बयान कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल बाइस नहीं लेता, मैं उसको बड़ा न्यूट्रल होके सुनता हूँ, और मुझे बल्कि खुद भी ऐसे लगता है लेट्स सी इसका क्या जवाब होगा। फिर जब दूसरी तरफ से सुनता हूँ, उसमें भी मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि अपने दिमाग को हाजिर रख के, कोई बायस ना हो के, या ये ना समझते हुए कि चूंकि मैं अहमदी हूँ इसलिए मैं उनकी बात को,
تو وہ کلک 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 کرتا جاتا ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو لڑکا ہے آسٹریلیا میں، احد یا طاہر اس کا نام ہے، ابھی اس کو وہ احمدی نہیں بھی ہوا، لیکن وہ اس طرح درود سلام بھیجتا ہے آپ دیکھیں. میں پھر بھی بداشی میں کبھی کہتا ہوں کبھی نہیں، یا یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ دو دفعہ کہتا ہے، ابھی وہ احمدی ہوا بھی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو، یہ عقیدت ہے میرے خیال سے. تو کوئی کسی کی عقیدت کرے، آپ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ مجھے کوئی آئی ڈونٹ نو، یہ اگزامپل صحیح بھی ہے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کسی کی عقیدت کرنا، اچھا کہنا، اچھے الفاظ کہنا. میں اگر آپ کو مولانا، حضرت، یہ بھی سارے وہی الفاظ ہیں نا. میں آپ کو کہوں جناب، آپ اعلیٰ حضرت، تو اس سے کیا ہے، آپ کی اچھائی ہے. لیکن میں ابھی آپ کو ایسے ہی بلا مقصد کسی مرزا صاحب کے اختلاف کی وجہ سے فضول میں کوئی گھٹیا بات کروں، دیٹ آئی ڈونٹ بائی اٹ. مجھے نہیں وہ اچھی لگتی بات، اس لیے. لیکن یہ ٹھیک ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ میں تو بلکہ اسی طرح سکرول کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی علمی بات ہو. یہ جیسے جو ہوسٹ ہیں لالا رخ صاحبہ، ان کو بھی کافی قرآن کا پتہ ہے، یا یہ بھی مطلب میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ ہائر لیول پہ جا کے اپنا پوائنٹ رکھتی ہیں. وہ سن کے زیادہ مزہ آتا ہے مجھے. اور ابھی بھی میں یہ سن رہا تھا تو یہ شارپ شوٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی کچھ کامنٹس کرو. تو میں تو یہی کہتا ہوں، اچھائی میں کوئی برائی نہیں ہے اور برائی میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اس لیے اچھے کام کریں اور ایک دوسرے کو طنز نہ کریں. اور میں پھر بھی اسکانی صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو اور پڑھ لیں، کہ جیسے آپ نے بلکہ وہ کہہ بھی دیا کہ انسان کو گالی دینا بڑی بری بات ہے. تو مجھے یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی. آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. مثلا آپ نے کہا کہ میں کٹر اہل حدیث ہوں. میرے بہت سے دوست اہل حدیث ہیں جو پاکستان میں تھے، ہمارے نیبر بھی اہل حدیث تھے. ہمارے محلے میں اہل حدیث کی مسجد بھی تھی، وہ ایک ہی بندے نے بنوائی. میرے خیال سے ہی واز ان سعودیہ. میں بات کر رہا ہوں آج سے 40 سال سے بھی زیادہ پہلے کی. تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے اگر نیبرز کی ایگزامپل لوں، وہ بھی کٹر اہل حدیث تھے. They were very simple, very honest, very quiet. ان کو کوئی پتہ نہیں. اینڈ بائی چانس ان کے ابو تھے، وہ پاکستان ملٹری آرمی میں تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اسکانی صاحب، آپ 30 دن کے لیے مرزا صاحب کو بھول جائیں. آپ صرف اپنا جو بھی آپ کا اسلام عقیدہ، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اپنے جو آپ کے کہہ لیں وہ جو وہاب صاحب ہیں، جو پورا نام نہیں ذہن میں آ رہا، جو سعودیہ میں بھی ہیں، جو عبد الوہاب صاحب ہے شاید، ان کو آپ پڑھیں. ان کی بک 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں. کسی اور جو بھی کر رہا ہے کرتا رہے. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو ڈسکس کیے بغیر 30 ڈیز، کیا 30 منٹس بھی نہیں رہ سکتے؟ آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اسکانی صاحب؟ بہت شکریہ. آپ نے بہت ساری باتیں کی. آپ نے کہا کہ لوگوں نے مرزا جی کو کیوں نہیں مانا. میں آپ کے سامنے چند مانا کیوں، ماننے والے کیوں مان رہے ہیں، لوگوں نے کیوں مانا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دور کو آپ اگر دیکھیں گے، وہ دور کون سا دور تھا؟ برطانوی حکومت تھی، اس کی سرپرستی تھی. وہاں نفسیات پہ بھی حملہ کیا مرزا جی نے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر. یہ تمام چیزیں وہاں پر تھیں، اور انہوں نے اعلان انہی کے دور میں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہوا کیا، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. اور اس وقت حمایت کس کی تھی مرزا جی کو؟ اس حکومت کی تھی. اب لوگوں کی جہالت، آج بھی جہالت موجود ہے. آپ کو اپنے لٹریچر کا نہیں پتا. اکثر مسلمانوں کو اپنے لٹریچر کا نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زیادہ تر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے.
اب مرزا جی نے نبوت، مسیحیت، مہدویت، ایسے بڑے مشکل جو مسائل تھے ان کو چھیڑا، ان سے جو ہے گفتگو شروع کی، ان سے لوگوں کو، جاہلوں کو متاثر کیا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کیوں آپ نہیں پکڑا ان کو؟ اللہ دیکھیں تعالیٰ نے میری بات تو سنیں نا۔ اب لمبی دیکھیں نہ ہو آپ نے کتنی لمبی بات کی، اس کا جواب کم از کم میں 1 گھنٹے میں بات کر سکتا ہوں، 1 گھنٹہ پورا، اور پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے پورا نقشہ اگر میں کھینچوں 1 گھنٹہ لگے گا مجھے۔ آج میں لے آئے 2025 میں یہ جو 2 لڑکے ہیں، ایک ابھی آپ سن ہی نہیں رہے، آپ نے جو سوال کیا وہ پس منظر کو یاد کیجئے۔ نہیں اس وقت میں پھر آپ کے اسکانی صاحب آپ کی باتوں کرتے کرتے مجھے کراس کوسچن آتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لمبی بات کریں، کیونکہ پھر مجھے 15 اور سوال ہو جائیں۔ آپ کے گفتگو کے دوران مجھے بہت ساری باتیں آپ کو پوچھنے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ تقاضا نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کا جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ میں آپ کو منتشر کرنا نہیں چاہتا، آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ تو مرزا جی نے یہ کہہ رہا تھا اگر آپ پرانا بنائیں اسکانی صاحب، مشکل اگر آپ ٹاپک کو موضوع بحث بنا کر، ان کو ملمع کر کے، ان کو چمکدار کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ کرامات کے دعوے، مباہلہ، کشوف، الہامات، پیشن گوئیاں، بیماریوں سے شفا، اللہ سے براہ راست باتیں، جاہل لوگ، ان باتوں سے وہ متاثر ہوئے۔ اللہ کیسے گفتگو کرنا چھوڑ دے گا؟ جذبات، سمجھ رہے ہیں؟ مہدی ہونے کے دعوے، اب لوگوں میں بے چینی، سیاسی، وہاں پر وہ آپ کو معلوم ہے فتنے موجود۔ اسکانی صاحب معذرت سوری، آئی ریسپیکٹ یو، آئی ریسپیکٹ یور ٹائم۔ نہیں میں آپ کے نا، سوری، میں آپ کو یہ کہتا ہوں بھجن میری بات پوری نہیں ہوئی ہے نا وسیم صاحب، ایسا تو نہ کر لیں، آپ عمر رسیدہ انسان، بات تو پوری سن لیں۔ اسکانی صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کے پاس نالج ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو آپ بات مجھے ایکسپلین کر رہے ہیں نا، وہ آج 2025 میں کریں۔ میرے خیال سے یہ جو ابو مروان ہے یہ بھی کٹر اہل حدیث ہی تھا، آئی ایم ناٹ شیور، وہ احمدی ہو گیا۔ ایک منٹ ذرا وسیم بھائی، میں آپ سے بڑی دیر سے سن رہا ہوں، میں صرف بڑے بھائی ہیں، آپ سے بڑے جو نا رسپیکٹ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ جب کویسچن ریز کرتے ہیں نا کوئی بھی، تو اس کا ایک کمپلیٹلی بیک گراؤنڈ اور جواب جو ہے نا ضرور سن لیا کریں۔ آپ پھر آگے دوسرے ٹاپکس چھیڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ وہی رہ جاتا ہے۔ آپ انڈلج کرتے ہیں اسکانی صاحب کو دوسرے موضوع چھیڑ کر، پہلے جو سوال آپ نے کیا ہوتا ہے اس سوال کا آپ سیٹسفائیڈ پورا جواب نہیں سنتے، جس کی وجہ سے آپ ان کو اور الجھا رہے ہیں۔ تو پلیز جب آپ ایک کویسچن کریں تو اس کا پورا جواب سیٹسفیکشن طریقے سے لیں، پھر آگے سوال کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ پاس کا 150 ایئرز اگو 130 ایئرز کا بتا رہے ہیں، اگر آج کا بتا دیں مختصر بات ہو جائے گی، تو یہ سارا جو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ یہ کرامات اور یہ وہ، آج یہ جو 2025 میں یہ 2 مثالیں ہیں، یہ جو 2 لڑکے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ابھی احمدی ہوئے ہیں، وہ کیسے ہو گئے؟ ان کا ذرا بتا دیں، ان کو کیسے ہم نے بیوقوف بنایا، تو پھر بات چھوٹی ہو جائے گی۔ چلے میں نہیں اب بولتا۔ وسیم بھائی دیکھیں، وہ 2 لڑکے ہیں، وہ 9 عمر لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لا پھسلا کے انہوں نے ابھی دین کو مکمل پڑھا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو وہ بچے ہیں، 9 عمر ہیں، ان کو جو بلا پھسلا کے انہوں نے اپنی طرف کر لیا، تو کوئی بات نہیں ہے، جب ان کے اوپر ریالٹی یہاں ہوگی تو وہ پھر آ جائیں گے واپس۔ جیسے آپ ہیں ابھی، اب دیکھیں آپ پیدائشی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو پڑھا ہے وہ مرزا جی کی کتابوں سے پڑھا ہے، آپ نے بھی قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، احادیث شریف کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، تو اس لیے آپ ابھی اندھیرے میں ہیں۔ جیسے اسکانی صاحب فرما رہے تھے کہ کہاں سے یہ کام شروع ہوا، آپ اس بیس کو پہلے سمجھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ، کہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ آپ نے کہا نا کہ ہمیں کیوں فیل نہیں ہوتا، یا یہ کویسچن ایسا ہے کہ ہم کیوں مان لیتے ہیں یہ باتیں،
تو وہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیوں نہیں پکڑا ان کو، کہ وہ ان کے ساتھ برٹش سرکار تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، برٹش گورنمنٹ تھی مرزا صاحب کے ساتھ، تو وہ بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے، آپ کو وہ بیسک روٹس بتا رہے ہیں جہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا. اگر آپ ان کو غور سے سن لیں پھر کویسچن کریں اسی ٹاپک کے مطابق، کوئی نیا ٹاپک نہ چھیڑیں. اگر تو آپ صحیح جاننا چاہتے ہیں ریئلٹی، واٹس دی سین بیہائنڈ دیٹ اینڈ وائی اٹ شوڈ کریٹڈ ان دی ورلڈ دس فتنہ، تو آپ کو اگر آپ مکمل سن لیں گے نا اسکانی صاحب کو بیسک روٹس، تو آپ سمجھ جائیں گے. میرے خیال میں اگر آپ سمجھ چکے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ اسکانی صاحب کو الجھا رہے ہیں دوسرے ٹاپکس میں، تو اس لیے اپنے اسی سوال کے اوپر رہیں. کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، سمجھیں آپ. میں دیکھیں یہ آپ ہمارے سمجھتا ہوں، مہمان ہیں، آپ رسپیکٹیبل ہیں، بڑے اچھے بندے ہیں، اب غور سے بات بھی سنتے ہیں، سارا کچھ کرتے، تہذیب سے بات بھی کرتے ہیں، آئی ریئلی لائک اٹ. مگر آپ پورا کویشچن ان سے سنیں سیٹسفیکشن کے ساتھ. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے اسی ٹاپک پہ اسی سوال کو، تو وہ دوبارہ آپ اسی ٹاپک کا سوال ان کو دوبارہ کر سکتے ہیں. نہیں میں مگر اصل میں آپ نا خود 25 کی باتیں چھیڑیں گے یا 1905 کی باتیں پہلے چھیڑ کے پھر 2500 کی باتیں چھیڑیں گے، تو نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ ان کو آپ کے سوالوں کی سمجھ آئے گی. اصل میں پتہ کیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں رسپیکٹ کے ساتھ، مجھے پتہ ہے اسکانی صاحب بہت نالجبل ہیں، نہیں، آپ کو ہم آپ کو کھلا ٹائم دیتے ہیں، کھلا ٹائم ہے آپ کے پاس. آپ اسکانی صاحب کو مرزئی بنائیں، ان کو آپ اپنی کنورٹ کر لیں یا آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، دونوں میں سے ایک بات کریں. تھینک یو ویری مچ. وہ کٹر اہل حدیث ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، میرے نیبرز بھی تھے. میں بلکہ ان کو یہی کہنا تھا، پتہ نہیں مجھے اگر اس کا جواب دے دیں، یہ وہ ہسٹری میں چلے گئے تھے، کہ کیا آپ مرزا صاحب کو 30 دن کے لیے کوئی ڈسکس نہ کریں، آپ اپنا نالج ہے اہل حدیث کے، جو بڑی اچھی بکس ہیں، بلکہ کافی عالم بھی ہیں جو کہ بہت اچھا اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں. اگر آپ اس پہ توجہ دیں اور مرزا صاحب پہ نہ ڈسکس کریں، ایسا ممکن ہے. اس سے بھی اچھا ہوگا آپ گالیوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب آپ خام خواہ میں غصے میں آ کے نہ مانتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں. وسیم بھائی اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. وسیم بھائی دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ دیں. ہم نے ایک کلینک کھولا ہوا ادھر، ٹھیک ہے، جس میں کینسر کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندے نے ہمارے ساتھ ہی دوسری شاپ کھولی ہے، وہ مٹھائی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ